أما بعد عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي من الله والحمد لله قال ليس ذاك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن هشام عن جرير عن هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم قال قل ربي الله ثم استقم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. یہ چند حدیث ہیں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین سے حیا اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے، اللہ کے مطلع ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑنا، کسی دوسرے کے مطلع اور دیکھنے سے کسی چیز کو چھوڑنے کی بنسبت بہت زیادہ اہم بات ہے. اللہ کا حق کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ کا یہ حق کہ اس سے حیا کی جائے، اللہ کا یہ حق کہ اس کی قدر و احترام کیا جائے اور اس کے احترام کی وجہ سے وہ چیزیں چھوڑی جائیں جو ان کو ناپسندیدہ ہے. حیا کا یہی معنی ہے. اور یہ حیا انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے اور اس صفت کے اندر ایک کمال بھی پیدا ہوتا ہے. اس کو آپ زیادہ پیاری اس کی کریں، اس کی زیادہ پرورش کریں، اس کی زیادہ تربیت کریں، اس کی زیادہ آپ لحاظ کریں، اس کی طرف زیادہ توجہ دیں تو یہ صفت بہت بڑھتی ہے اور اتنی بڑھتی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو حیا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر. اس کو یہ نہ کہو کہ اتنی زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے. حیا جتنی بھی حد تک، جس بھی حد تک بڑھے اس کا نتیجہ خیر ہی ہوگا، اس کا نتیجہ بھلائی ہی ہوگا، اس کا نتیجہ فائدہ ہی ہوگا. اور حیا ایسی چیز ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنی امت کو بتاتا ہوں. اور یہ بات پوری کی پوری انبیاء سے منقول ہے اور اسی انداز سے منقول ہے جس انداز سے انبیاء نے یہ بات فرمائی تھی. باقی باتوں میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں بھی ملا دی ہیں، ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی ہیں، ان کا معنی، ان کے الفاظ، ان کی حیثیت، اس کی شکل کو کسی نہ کسی حد تک تبدیل کیا ہے. لیکن یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کی شکل لوگوں نے تبدیل نہیں کی. جو معنی جس انداز سے انبیاء نے فرمایا تھا اسی انداز سے لوگوں میں اب تک منقول ہے. وہ یہ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کئی چیزوں سے روکنے والی ہے اور جس شخص کے اندر حیا نہ ہو اس سے کچھ بھی بعید نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی حد تک بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو حربہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے حیا کو ختم کیا جائے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور اسی بات پہ لگایا جاتا ہے. یہ مخلوط مجلسیں اور یہ ڈول تاشے اور اس طرح کی چیزیں جو کن پسندیدہ قسم کے اور غیر ضرر رساں قسم کے ناموں سے، بالکل غیر مضر قسم کے ناموں سے، عام ہلکے پھلکے ناموں سے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اس طرح کے ناموں سے لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے. ڈراموں کے نام سے، فنون لطیفہ کے نام سے، خوش فہمی خوش کلامی کے نام سے، کسی بھی نام سے.
کہ یہ تو بس ایک انجوائمنٹ ہے، ایک مزہ لینا ہے، اس میں تو کیا بات ہے، یہ تو فنون لطیفہ ہے، یہ تو زندگی، یہ تو زندہ دلی ہے۔ اور حقیقت میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے حیا کا جو پانی ہوتا ہے، حیا کی جو نمی ہوتی ہے، وہ ان سے نکال لیا جائے۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا بھی آپ بڑھا دیں اس کا نتیجہ خیر اور بہتری ہی ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ جس طرح تقوی کے بارے میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت کی آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو استطاعت کی آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرو اس لحاظ سے کہ اس حد تک اس میں آگے بڑھو، اس حد تک اس میں قربانی دو، مال کی، جان کی، وقت کی، ساری چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، کہ تم سمجھو کہ حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تم خود یہ سمجھو کہ اس کے بڑھ کر میرے بس میں نہیں تھا۔ تو قالوا یا رسول اللہ انا نستحی انا لنستحی من اللہ والحمد للہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا رکھتے ہیں، الحمدللہ، شکر، جو چیز ہمارے پاس ہے اس پہ ہم الحمدللہ کہیں گے۔ 2-4 دن بعد ایک مجلس میں تھا تو حضرت تقریر فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں مومن ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم مومن ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم اللہ کے نزدیک مومن ہے بھی کہ نہیں۔ حالانکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ آپ جب یہ کہیں گے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کیسے مانیں گے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کا کیا پتہ، کہ ہم کہیں گے کہ اب تو مومن ہے کہ نہیں، کہ جب تم نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ تو مومن ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایمان کی نفی ہے۔ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ انا مؤمن والحمدللہ، میں مومن ہوں، یہ بات یقینی ہے، میں مومن ہوں الحمدللہ۔ باقی جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ کچھ مومن بھی جہنم میں جائیں گے گناہ دھلنے کے لیے، کچھ بخشے بھی نہیں جائیں گے، تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز اب یقینی طور پر میرے پاس ہے اور اس پر نجات کا دار و مدار ہے، اس کے بارے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ چیز پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں مومن ہوں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ نستحی من اللہ والحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے لیے فرمایا قال لیس ذاک، اسی پر بات نہیں بنے گی۔ لیس ذاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو حیا کرتے ہو وہ حیا نہیں ہے، لیس ذاک کا مطلب ہے کہ حیا کا وہ معیار جو تم نے اسی طرح معمولی سمجھا کہ ان کو حیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی کے ذہن میں اس حیا کا معیار کیا ہے، لیس ذاک، بس اسی پر اکتفا نہ کرو، لیس ذاک یہ مطلوب نہیں ہے، لیس ذاک یہ کافی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، اس کو مزید نکھارنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید ایک مٹھاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جو اللہ سے حیا کرتا ہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے۔ دماغ کے اندر کیا خیالات آتے ہیں، دماغ کے اندر کیا خیالات آتے ہیں، یہاں پہ رأس کا ذکر کیا۔ عام طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفکر، تدبر اور ان چیزوں کے لیے دل کی طرف بات، کہ دل کی حفاظت کی جائے، دل کو نفاق سے پاک کیا جائے، دل کو برے خیالات سے پاک کیا جائے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف اسی حدیث میں دل کی بجائے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ بے حیائی کی طرف رغبت یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ ایک مادی فکر ہے، ایک دنیاوی فکر ہے، اور دنیاوی فکر کے لیے دل کی بجائے دماغ زیادہ آماجگاہ ہے۔ آج بھی سائنس نے یہ بات تسلیم کی ہے، بلکہ یہ بات معلوم کی ہے، کھول دی ہے سائنس نے، کہ دل بھی سوچتا ہے اور دماغ بھی سوچتا ہے، لیکن دماغ سوچتا ہے مادیات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، دنیا کے بارے میں دماغ اچھا فیصلہ کرتی ہے، اچھا سوچتا ہے، اچھا فیصلہ کرتا ہے، سوچتا ہے اسی چیزیں میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن دماغ جو ہے وہ دین اور روحانیات اور
فطرت کے اوپر، نیچر کے اوپر، آخرت کے معاملات کے بارے میں، اس معاملات میں دماغ اتنا کام نہیں کرتا جتنا دل کرتا ہے. دماغ کو تمہیں اس کام پر لگانا ہوگا، یہ خود اس طرح نہیں لگتا، اسی کو تم نے اس پر لگانا ہوگا. اور دل میں بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، دل کی بھی آپ نے آبیاری کرنی ہوگی. اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، دل سے متعلق چیزیں ہیں، ایک نفس بھی ہے. نفس کو آپ نے مطمئنہ کرنا ہوگا، نفس لوامہ بنانا ہوگا. تو یہیں پہ الرأس کی طرف نسبت کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ بے حیائی کی طرف عقل بہت بڑی بڑی تدبیریں بناتا ہے. عقل نے بڑی تدبیریں بنائی بھی ہیں اور آئندہ بھی بناتی رہے گی عقل، کہ تمہیں بے حیائی کی طرف متوجہ کیا جائے. لیکن تم نے سب سے پہلے اپنے عقل کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے، کہ یہ نہ خود ایسی تدبیریں بنا دے اور نہ ایسی تدبیروں سے مطمئن ہو جائے، نہ متاثر ہو جائے، نہ اس پہ عمل کرے. فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. دماغ نے کن چیزوں کو اپنے ہاں جگہ دی ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. ہر چیز دماغ میں نہیں ڈالنی چاہیے. جو چیز دماغ کو ٹھیک ہے قبول ہوگی، دماغ کو اس لیے قبول ہے کہ دماغ ہے، اسی لیے اس کو تو قبول ہوگی، وہ تو کرے گا ایسا، لیکن تم نے اس میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور جو پیٹ نے جمع کیا ہے. کبھی کبھی انسان کا جی نہیں چاہتا، لیکن کہتا ہے چلو یار کلو حلال کھائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی مشکل نہیں، چلو. دوسرا کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہے یہ چیز مشکوک ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، پتہ نہیں اپنی ہے کہ پرائی ہے. لوگ بعض معاملات میں کئی چیزوں کے بارے میں وہ ہوتے ہیں ذرا بیدار مغز ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کے معاملے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیدار مغز ہوتے ہیں. جب کھانے کی نوبت، اور جب اس طرح کھانے کی نوبت جاتا ہے جب سارے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار جب سارے لوگ کھاتے ہیں تو تم بھی کھاؤ. تو پیٹ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا ہونی چاہیے. ایسی چیز پیٹ میں اندر نہیں جانی چاہیے جو حرام، جو مشکوک ہو. جو مشکوک چیزوں میں بھی نہیں جانے. کچھ لوگوں کو مشکوک چیزیں، کچھ بڑی چیزیں نظر نہیں آتی. میں نے کلاس میں بچوں کو ایک مثال دی، وہ مثال مجھے ذہن میں فوراً آ گئی تو مجھے بڑی پسند آ گئی. میں نے کہا جو دروازہ مجھے یقینی طور پر پتہ ہے کہ میرے گھر کا ہے تو میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں. جو دروازہ یقینی طور پر مجھے معلوم ہے کہ میرا نہیں ہے، میرے گھر کا نہیں ہے، تو میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن جو دروازہ مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر کا ہے کہ نہیں ہے تو میں اس میں بھی اسی طرح بلا جھجک جاؤں. اگر بلا جھجک اسی طرح جاؤں اور وہ میرے گھر کا نہ ہوا تو پھر کیا ہو. اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو مشکوک چیزوں کو، ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر آدمی اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جس نے مشکوک چیزوں پر عمل کیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو اور اپنے عزت کو بچا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نہیں کیا اس نے اپنے دین کو بھی داؤ پر لگا دیا اور اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا. تو دین اور ایمان اور عزت کو داؤ پر لگانا یہ کوئی عقل مندی نہیں. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرے. کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ احتیاط کرے. کھانے پینے کی چیزیں انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی فکر پر، اس کی ترجیحات پر اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے دماغ کے اندر اسی پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس نے تمہارے اوپر کوئی اثر ڈالا ہوگا، تجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَالْبِلَاءَ. موت کو یاد رکھے اور قبر کے اندر بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے. موت کو یاد رکھے کہ ایک دن موت نے آنی ہے، موت آئے گی. جو بھی ہوگا، پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو، کسی کے لیے وہ بہتر ہو، کسی کے لیے وہ مصیبتوں سے چھٹکارا ہو، لیکن آئے گی ضرور. اور موت کے بعد جب موت آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے. جو چیز ختم ہونے والی، جو چیز تمہارے ساتھ وفا نہیں کرتی تو اس کے ساتھ کیسے وفا کرتا ہے؟ یہ دنیا تیرے ساتھ وفا نہیں، کسی سے بھی اس نے وفا نہیں کی. اس دنیا کی کسی چیز نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بے وفا ہیں. تو خواہ اس کا بندہ کیوں بنتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اس سے فائدہ لے لو اور اس کو اس طرح نہ بناؤ کہ اس کو بت بنا کے اس کو پوجتے رہو. اور پھر دوسری بات جو فرمائی والبلا، وہاں پہ بوسیدہ ہونا. یہ میرا جسم یہ بوسیدہ ہو جائے گا. میں نے اس کو کتنا بچایا ہے، مٹی سے بھی بچایا، گرد و غبار سے بھی بچایا، دھویں اور آگ سے بھی بچایا،
فلان مصیبت سے بھی بچائے، فلان تکلیف سے بھی بچائے، اچھے اچھے کپڑے اس کو پہنائے، اچھے اچھے انداز سے، اچھے اچھے صابن سے اس کو دھویا بھی، اچھی اچھی خوشبوؤں سے اس کو معطر بھی کیا، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا یہ بوسیدہ ہوگی، یہ بوسیدہ ہوگی، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کو مٹی میں رل جانا ہے، کیڑوں نے اس کو کھانا ہے۔ تو اس کی اس نے اتنی بندگی نہیں کرنی چاہیے کہ بس اسی کے ہو کہہ رہے اس کی اسی بت کے ارد گرد گھومتے رہو۔ اس کو یاد رکھو کہ ٹھیک ہے ایک وقت اس طرح یہ بھی آئے گا، والبلا بوسیدہ ہو جائیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، جو آخرت کے گھر کا دل دادا ہے، جو آخرت کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، جو آخرت کے سفر اور اس کی منزل کا راہی ہے، آخرت کا مسافر ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا پر اتنا نہیں بچ جاتا، وہ دنیا کا بندہ نہیں بن جاتا، وہ دنیا کی چیزوں کو معیار نہیں بناتا، وہ دنیا کو ساری توجہات کا مرکز نہیں بناتا۔ ترک زینت الدنیا، وہ دنیا پر اس طرح نہیں ہوتا کہ بس دنیا ہی حاصل کرنا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے اور دنیا کو بس اس کے گرد گھومنا ہے اور اسی کے جو معیارات ہیں اسی معیارات پر پورا ہونے کی کوشش ہونی چاہیے، یہ نہیں، وہ یہ نہیں کرتا۔ ترک زینت الدنیا، اور زینت الدنیا کو اگر ہم اس معنی میں لے لیں کہ وہ دنیا اور دنیا پرستوں کی تہذیب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اسلام کی تہذیب کو، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ اسلام صرف عقیدہ نہیں ہے، اسلام صرف عمل نہیں ہے، اسلام سب کچھ ہے۔ اسلام تہذیب ہے جس کی اچھی بنیادیں بھی ہیں اور ان بنیادوں کے اوپر کچھ اعمال بھی ہیں، کچھ اخلاق بھی ہیں، کچھ سسٹمز ہیں انفرادی اجتماعی، تو یہ سسٹم ہے۔ تو ترک زینت الدنیا، اس سسٹم کے مقابلے میں دنیا نے بھی کچھ سسٹم پیش کیے ہیں تو وہ چھوڑ دینے ہیں۔ اسلام کی تہذیب اپنا لو گے اور اسی پر ایمان لاؤ گے تو ترک زینت الدنیا، پھر دنیا کی تہذیبیں چھوڑ دو۔ ان کے نزدیک معیارات کیا ہے، ان کے نزدیک کامیاب زندگی کس چیز کو کہتے ہیں، ان کے نزدیک خوشنمائی کیا چیز ہے، ان کے نزدیک کیا ہے جو آدمی کو معزز بنا لیتی ہے، جو آدمی کو بہت بڑا بنا لیتی ہے، یہ چھوڑیں ان کو۔ آپ کی اپنی تہذیب ہے، اسی پہ عمل کرو۔ ترک زینت الدنیا، فمن فعل ذلك، جس نے یہ کام کیا، جس نے اپنے دماغ کی حفاظت کی، جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، جس نے موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کیا اور جس نے اسلام کی تہذیب اپنائی، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت جریر ابن ہشام عن ابی عن سفیان ابن عبداللہ۔ سفیان ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھوں، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں کسی سے پوچھوں۔ زبردست بات کہ کوئی جامع بات کیجیے، مجھے جامع، ایک جامع بات کیجیے۔ جوامع الکلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، ایسے الفاظ، ایک سے جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان میں باتیں اور مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں اور الفاظ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، مناسب الفاظ ہوتے ہیں، جوامع الکلم۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ اس طرح مختصر ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا، کبھی کبھی الفاظ اتنے مختصر ہو تو اس سے کوئی مطلب نہیں لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہر شخص اس سے مطلب لے سکتا ہے، جو سمجھنے والا ہوتا ہے اس سے مطلب لے سکتا ہے، لیکن اس میں مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مطالب جتنا بھی دور گزرتا جاتا ہے، جتنا بھی آدمی سوچتا ہے، اس سے نئے نئے مطالب اور نئے نئے معانی نکلتے ہیں۔ تو جوامع الکلم، تو مجھے ایسا جامع کلمہ بتائیے، لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے تو ایمان باللہ کا اعلان کر۔ مسند احمد کی روایت ہے اور ایک روایت مسند احمد کی یہ بھی ہے کہ قل ربی اللہ، یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس طرح قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان کا اعلان کرو، اپنے اللہ کو رب مانو اور اللہ کی ربوبیت کا اعتراف اور اعلان کر لو، ثم استقم، اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ استقامت کیا ہے؟ ایک لغت میں استقامت ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہتے ہیں میں تو کھڑا ہوں، میں تو اس بات پہ کھڑا ہوں۔ انتخابات میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھولے سے بھی کسی نے کہا تم تو بیٹھے نہیں تھے، نہیں میں تو بیٹھا نہیں تھا، میں تو کھڑا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ
بیٹھنا اس کو کہتے ہیں کہ انتخابات سے بیٹھ گیا تھا. نہیں، میں بیٹھا نہیں تھا. لوگ اس پہ لطیفے بناتے ہیں، وہ سب کچھ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، سوتے بھی کھڑے ہو کر. ہاں تو کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھڑے ہیں. اسی طرح تم یہاں پہ کھڑے رہو. ثم مستقم. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اب موت تک، مرتے دم تک اس پہ قائم دائم رہو. راستے میں جا کر کسی موڑ پر اس سے الگ نہ ہو جاؤ، اسی راستے پہ جاتے رہو. تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ چلتے رہو اسی راستے پر. اس کا مطلب ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ ہے تو اسی راستے پر چلتے رہو. دوام، اس پہ ثبات اختیار کرو، اس پہ ہمیشگی اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن مات علیہا فقد استقام. جسے اس راستے میں موت آ گئی، حقیقت میں اس نے استقامت کا حق ادا کیا. موت کو قبول کیا لیکن راستے کو چھوڑا نہیں، راستے کو چھوڑنا قبول نہیں کیا. یعنی ایک معنی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس چلتے چلتے مر گیا. نہیں، چلتے چلتے مر گیا وہ بھی معنی ہے اس کا، لیکن یہ بھی معنی ہے کہ ایک طرف اگر موت ہے اور دوسری طرف اس راستے پر ڈٹ جانا ہے. ان دونوں میں تو تمہیں ایک چیز کو لینی ہے. کون سی چیز لوگے؟ تو یہ کہا کہ میں موت کو لے لوں گا لیکن میں اس راستے کو چھوڑوں گا نہیں. فمن مات علیہا کہ میں نے یہ دونوں معنی ہیں. یہ بھی ایک جامع لفظ ہے. فمن مات علیہا، جس نے اس راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، موت کو گوارا کیا لیکن راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، فقد استقام، وہ ہے کہ اس نے استقامت کا حق ادا کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا استقامت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا استقاموا للہ علی طاعتہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت اور فرمان برداری پر قائم رہا. ولم یروغوا روغان الثعالب، اور لومڑیوں کی طرح پیچھے پیچھے نہیں دیکھا. جب لومڑی شہر میں آتی ہے تو کتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو دوڑتی ہے تیز دوڑتی ہے. تو جب تھک جاتی ہے تو پیچھے دیکھتی ہے کتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کتے میرا پیچھا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو جب کتے پیچھا کر رہے ہیں تو پھر یہ مزید گیئر بدل کے پھر دوڑتی ہے اور پھر تیز دوڑتی ہے. لیکن جب پیچھے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ کتے تو تھک گئے ہیں تو نہیں آتے میرے پیچھے، تو پھر کہتے ہیں مجھے کیا دوڑنا ہے، بس میں تو دوڑ رہا تھا جب کتے پیچھے تھے، وہ نہیں ہے تو میں کیوں دوں. لم یروغوا روغان الثعالب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عجیب مثال دی. اسلام کے راستے پر جا کے ادھر ادھر نہیں دیکھے، یہ سیدھا ایک راستہ ہے، کہتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یہ سوشلزم میں پتہ نہیں کیا ہے، یہ کیپٹلزم میں شاید اس میں بھی کچھ خراب کچھ خوبی ہوگی، کہیں دہریت میں، کہیں قادیانیت میں، کہیں کسی قوم پرستی میں، کہیں کسی دوسرے مغرب کی کسی دوسری پرستش میں، کبھی کسی اور فلسفہ میں، کسی نظریات میں، کسی اور نظام میں. خوبیاں ہیں نہیں خوبیاں، سارے نظام سر سے پاؤں تک، الف سے آخر یا تک خراب نہیں ہوتے. اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ نظام چل رہے ہیں دنیا میں تو اس میں تو کچھ خوبیاں ہوں گی تب تو وہ چل رہے ہیں. تو یہ آپ کیسے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سر سے بالکل گندے ہی نظر آئیں گے، بالکل ان میں سر سے انسانیت کی کوئی رمق ہی نہیں نظر آئے گی. کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو آپ کو بھلی لگیں گی لیکن وہ بظاہر اس طرح ہوں گی، حقیقت میں کیا ہے، اس کے لنک کدھر ملتے ہیں، اس کے نتائج پھر کیا ہیں، اس کے عواقب کیا ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہوئے آپ کن مسائل سے دوچار ہوں گے، وہ بات کی بات ہے. لیکن چیز بظاہر آپ کو بھلی نظر آئے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ راستے پر چلتے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی، تو آپ کا راستہ کیسے طے کریں گے، راستہ کیسے طے کریں گے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریب آپ کے ساتھ دوسرے چلنے والے ہوں تو آپ قافلہ بن کے چلیں، لیکن اگر آپ اکیلے ہوں سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں، بس سارے لوگ قافلہ چھوڑ دیں، کاروان تتر بتر ہو جائے اور کوئی اپنی ڈونگی بجاتا رہے اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کہتا ہوں تو غلط کہتا ہے. تو اب تم یہ سمجھو کہ چلو کاروان کے ساتھ تو جانا ہے تو اب غلط باتوں کے ساتھ بھی جاؤ، اس لیے کہ اگر کوئی نہیں ہوگا تو میں سفر کیسے جاری رکھوں گا. کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا تم اکیلے اپنے سفر جاری رکھو. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، وہ اکیلے امت تھے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے امت قرار دی. حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا من اجود جودا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا اللہ اجود جودا، اللہ سب سے بڑا جواد ہے، سخی ہے. پھر نبی نے فرمایا وانا اجود بنی آدم، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ سخی خود میں ہوں. ثم عالم ثم رجل علم علما،
پھر وہ شخص مجھ سے میرے بعد وہ شخص سخی ہے سب سے زیادہ، عالم علما، جس نے علم سیکھا، فنشرہ، پھر اس کو پھیلایا، یبعث امیرا وحدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بحیثیت امیر کھڑا ہوگا، اگرچہ وہ اکیلا ہے، اگرچہ وہ اکیلا ہے اس کی حیثیت ایک امیر کی ہوگی۔ امیر کے لیے مامور چاہیے، مامورین کی ایک جماعت چاہیے، اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن وہ اکیلے ہے۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں عقیدے کے انداز میں یہ بات دماغ میں ڈال دی ہے کہ اکیلے کیسے آدمی جائے، اکیلے کیسے آدمی؟ تو استقامت اسی کو کہتے ہیں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تم رستہ نہ چھوڑو، قافلہ چھوٹ جائے تو چھوٹے، قافلہ نہیں جاتا اس طرف تو میں کیا کروں، میں تو اسی رستے پہ۔ اسی لیے تو اسلام نے، قرآن نے اسلام کو صراط کہا گیا ہے، لوگوں کو بعد میں ذکر کیا گیا، صراط کو پہلے، صراط کو ذکر کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ چاہیے، اور لوگ یہ راستے پہ جائیں گے تو ہم اس راستے پہ جائیں گے، لوگ اس راستے کو چھوڑیں گے تو مجھے لوگوں سے غرض نہیں ہے، میں راستے پہ جاؤں گا۔ تو استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ تم اس راستے کو نہ چھوڑو، اکیلے جاتے ہو تو اکیلے جاؤ، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی ایک عبارت ہے، وہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم عجیب ہے، کہتے ہم نے تو اس راستے پر جانا ہے، کوئی ساتھ دے گا تو ٹھیک ہے، کوئی ساتھ نہ دے گا تو ہم اکیلے جائیں گے، اور پھر پاؤں بھی نہ رہے تو بیٹھ جائیں گے، آنکھیں تو کوئی لے نہیں سکتا، اسی آنکھوں سے اس رستے کے اور اس راہی پر اور اس منزل پر نظر رکھیں گے، آنکھیں بھی کوئی چھین لے تو دل کی آنکھیں اور دل کی بصیرت تو ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ قافلہ ہوگا تو بہت اچھا ہے، قافلہ نہ ہوگا تو اکیلا سفر جاری رکھیں گے، پاؤں کٹ گئے تو بیٹھیں گے اسی راستے پر، اسی منزل کے اسی راستے پر بیٹھ جائیں گے جس راستے پر، جس منزل کو ہم نے پانا ہے، اور ان آنکھوں سے اس راستے کے راہیوں کا انتظار کریں گے کہ چلو کوئی تو جائے گا، ہمارے دلی خواہش اور ہمارے دلی توجہ اور ہمارے دل اور ہماری فکر ان کے ساتھ ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری آنکھیں بھی پھوڑ دی جائیں تو آنکھیں پھوڑے گا، لیکن دل کی آنکھیں تو کوئی نہیں پھوڑ سکتا، وہ تو جب تک زندگی ہے وہ دل کی آنکھیں تو ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استقاموا للہ بطاعتہ ولم یرووا روام الصالح۔ میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔